الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. حضرین محترم برادران اسلام، بزرگوں، عزیزوں، محترم بھائیوں، محترم مشاہدین، یہ جو آیات کا سلسلہ چل رہا ہے یہ سورہ آل عمران کی چھٹی ندا ہے اور قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے 70ویں ندا ہے، 17۔ تو پچھلے 3 درسوں سے اس آیت کے مفہوم اور اس آیت کے جو معانی ہیں ان پر ہم غور کر رہے ہیں۔ تو ہم پہنچے ان آیات پر جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ جیسے میں نے کہا کہ ان آیات کے 2 پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو وہ ہے جو عام مسلمانوں کو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ تم کافروں کی طرح نہ ہو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی قید نہیں لگائی کس معاملے میں تم کافروں کی طرح نہ ہو جاؤ، بلکہ مطلقاً اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تکونوا کالذین کفروا، مطلقاً اللہ نے فرمایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شعبے کے اندر، ہر اسپیکٹ آف لائف کے اندر ہمیں کافروں کی مشابہت سے دور رہنی ہے۔ اور اس میں اہم ترین چیز کیا ہے؟ عقائد، ایمانیات۔ تو سب سے پہلے ایمانیات ہیں، پھر اس کے بعد عبادات ہیں، پھر اس کے بعد معاملات ہیں، پھر اس کے بعد عادات ہیں۔ یہ چاروں کے اندر جو ہماری زندگی کے مختلف شعبے ہیں، ان میں کسی معاملے میں بھی ہم کافروں کی مشابہت نہ اختیار کریں، جبکہ ہمیں اس سے رکنے کا، اس مشابہت سے دور ہونے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا۔ تو اس معاملے کی وضاحت تو ہو چکی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے، چونکہ یہ لوگ تانا یہ دے رہے تھے یا انہیں یہ غم کھایا جا رہا تھا کہ ان کے بعد جو قریبی لوگ تھے وہ اس غزوے میں نکلے، کیونکہ غزوہ احد کے سلسلے میں یہ آیات ہیں، تو وہ لوگ نکلے اور جو ہے اس میں شہید ہو گئے۔ تو انہیں اس معاملے میں افسوس ہو رہا تھا۔ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ لوگ نہیں جاتے، ہمارے ساتھ ہی رہتے، جس طرح ہم رک گئے اس طرح وہ بھی رک جاتے، تو ہمارے نہیں جاتے، موت نہیں آتی ان کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ نہیں، اور اگر تمہیں موت اللہ نے لکھ دی ہے تو تم کہیں بھی ہو وہ آئے گی، اور تمہیں جس موت سے تم اپنے آپ کو بچا رہے ہو نا، تو اس کے بعد، اس موت کے بعد تم وہیں پر پہنچنا ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ تمہیں جمع کریں گے روز قیامت۔ اللہ تعالیٰ تم جس حال میں بھی مرو، جس شکل میں بھی مرو، اللہ کے پاس ہی تمہیں پہنچنا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نبی علیہ السلام کی ایک خاص صفت کا ذکر فرمایا۔ اب ان آیات کو جو ابھی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ان آیات کا تعلق انہی آیتوں کے ساتھ ہے جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں۔ یہ 156 سے جو آیات چل رہی ہیں ہمارے ساتھ میں، انہی میں اس آیت کو بھی اللہ نے رکھا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ اللہ کے رحمت کی وجہ سے اے نبی علیہ السلام آپ ان لوگوں کے لیے نرم ہو گئے۔ تب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نرمی، شفقت اور اخلاق کا اللہ یہاں پر ذکر فرماتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کی جو آیات ہیں، ان 2-3 آیات کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جو ہے پھر تسلسل اسی جنگ احد کا اللہ نے جاری کر دیا۔ تو آگے بھی جو اس سے پہلے کی آیات بھی جنگ احد کے سلسلے میں ہی، اور اس کے بعد والی آیات بھی جنگ احد ہی کا سلسلہ تسلسل چل رہا۔ درمیان میں نبی علیہ السلام کی صفت رحمت کو اللہ نے ذکر کیا۔ اگر غور کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہاں پر بعض صحابہ سے کچھ غلطی ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوئی، جس کا اللہ تعالیٰ نے وہاں پر نتیجہ بھی ظاہر کر دیا کہ نبی کی معصیت تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی بربادی ہے۔ تو دنیا کے اعتبار سے بھی تمہاری فتح شکست میں بدلی، اور اگر یہ نبی اس کوتاہی کو معاف نہ کرے، کیونکہ نبی کا حکم تھا نا کہ وہاں سے نہ ہٹو، تو ممکن ہے تو آخرت میں گرفت ہو جائے تمہاری۔ دنیا تو گئی، آخرت میں بھی اس بات کا امکان ہے کہ اگر یہ نبی تمہارے لیے
درگزر کا والا معاملہ نہ کرے تو پھر آخرت میں بھی اس کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے طور سے تو اللہ تعالیٰ نے دو جگہوں پر اللہ نے ذکر کر دیا۔ اس سے پہلے جو 152 کے اندر اللہ نے ذکر فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، تم سب کو اللہ نے معاف کر دیا، ایک عمومی بات صحابہ کے سلسلے میں اللہ نے ذکر کر دی۔ اور 155 میں اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ ان لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے جن سے یہ لغزش ہوئی ان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، بے شک جو لوگ تم میں سے اس دن جس دن یہ دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے اس دن جو لوگ پیٹ پھیر دیے، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، تو ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے شیطان نے انہیں پھسلا دیا، شیطان نے انہیں نبی کی بات پر قائم رہنے سے ہٹا دیا، یہ ان کی غلطی تھی۔ اس غلطی کا ذکر کر کے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا، ان کی اس غلطی کو اللہ نے درگزر کر دیا۔ ایک تو عمومی بات تھی صحابہ کے سلسلے میں جو آیت نمبر 152 میں اللہ نے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، تمام صحابہ کو اللہ نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم سب کو اللہ نے معاف کر دیا۔ اور یہ خصوصیت کے ساتھ یہ معاملہ چونکہ ان لوگوں سے ریلیٹڈ تھا جو اس ٹیلے پر جو متعین کیے گئے، جو 50 کا جو ٹولی تھی، اور اس میں سے تقریباً 40 لوگ جو ہے اتر گئے، نکل گئے، جس کی وجہ سے پھر سے کفار نے وہاں سے حملہ کیا پیچھے کی طرف سے، اور یہ نتیجہ جو فتح میں تھا اس کو اللہ نے الٹ دیا، کس میں؟ شکست میں۔ تو اب ان کی اس غلطی کی وجہ سے پورا لشکر نقصان اٹھایا، بات واضح ہو رہی۔ تو اس معاملے کو بھی اللہ ذکر کر کے جو لوگ اس میں جو ہے مبتلا تھے ان کا ذکر خاص کر کے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے تحقیق تاکید کے ساتھ، لقد کا جو ہے ایک تو لام تاکید ہے، قد بھی تاکید کا، دو تاکید کے ساتھ، بے شک بلا شک و شبہ اللہ نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ پھر اس کا اللہ فرماتے ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے ہیں، معاف کرنے والے، بڑے ہی حلم والے ہیں، بڑے ہی صبر والے ہیں، بردبار ہیں، بڑی سی بڑی غلطی کو اللہ معاف کر دیا۔ اب ایک جنگی غلطی بہت بڑی غلطی تھی، اب اللہ کی طرف سے معافی ہو گئی، پھر بھی ظاہر سی بات ہے ایک انسان ہے، اب ایک کمانڈر کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے ایک ایسی غلطی ہوئی جس کا خمیازہ پورا لشکر بھگتا ہے، اور شکست جو ہے فتح جو ہے شکست میں تبدیل ہوئی، یہ آسان بات نہیں ہے، خاص طور پر ایک کمانڈر کے لیے، اور ایک کمانڈر کا ایک نبی ہونے کے بعد ایک انسان تو ہے، دل میں جن لوگوں کے خلاف کچھ تو رہے گا، بھئی انہوں نے ایسا کیا، یہ کیوں کیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ان کو کچھ نہ کچھ جو سزا ہمیں دینی چاہیے تاکہ آگے جو ہے اس طرح کا معاملہ ریپیٹڈ نہ ہو۔ یہ سب چیزیں انسان کے دل و دماغ میں آتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ بشر تھے، یہ سب چیزیں جو ہے آپ کے دل و دماغ میں بھی آ سکتی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت شفقت ہے، صفت رحمت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ یہاں پر ذکر کر کے اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تو معاف کرتا، وہ تو غفور ہے، وہ تو حلیم ہے، وہ تو ہے ہی، وہ تو خالق و مالک ہے، وہ اگر وہ صبر نہ کرتا تو پھر یہ بندے کہاں جاتے؟ جن اور اللہ خود فرماتے حدیث قدسی کے اندر یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، اے میرے بندو تم دن اور رات غلطیاں کرتے ہو، میرے نافرمانیاں کرتے رہتے ہو، کون سے وقت میں ہے جو دنیا کے اندر جو اللہ کی نافرمانی نہیں ہو رہی ہے، 24 گھنٹے جو ہے یہ نافرمانیاں چل رہی ہیں اس دنیا کے اندر، لیکن میں تمہیں معاف کرتے رہتا ہوں۔ اگر اللہ معاف نہ کرے، ہر غلطی پر اللہ تعالیٰ پکڑنا شروع کر دے تو پھر یہ دنیا کبھی کی ختم ہو جاتی ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، لوگوں کے اعمال کی وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ پکڑ لیں، انہیں مواخذہ کر لیں، ان کو گرفت میں لے لیں، ما ترک علی ظہرہا من دابہ، کوئی بھی اس دنیا میں چلنے والا، رینگنے والا
کوئی جان اس زمین پر اللہ نہیں چھوڑتے، بربادی آ جاتی۔ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، یہ اللہ کا حلم ہے، اللہ کی بردباری ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا معاف کرنا ہے، یہ اللہ کا صبر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مؤخر کر دیا ایک متعین مدت پر، قیامت کے لیے، حساب و کتاب قیامت کے لیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی کے اندر یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ انسان مجھے گالی دیتا اور میں اس پر صبر کرتا ہوں، انسان مجھ پر تہمت لگاتا ہے اور میں اس پر صبر کرتا ہوں۔ اور وہ تہمت کیا ہے؟ انسان کہتا ہے کہ میرا بیٹا ہے۔ گالی کیا ہے؟ کہ انسان یہ کہتا ہے، زمانے کو گالی دیتا ہے کہ زمانہ بڑا خراب ہے بھائی، یہ جو کہتے ہیں نا زمانہ بڑا خراب ہے، کیا خراب زمانہ آ گیا بھائی، بربادی کا زمانہ ہے یہ۔ جو زمانے کو لوگ گالی دیتے ہیں، رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں شتمنی ابن آدم، اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ فرماتے ہیں شتمنی ابن آدم، ابن آدم گالی دے رہا مجھے، کیونکہ زمانے کو گالی دینا، مجھے گالی دینا، کیونکہ زمانے کو میں ہی الٹتا پلٹتا ہوں، زمانہ میرے حکم سے چلتا ہے۔ تم زمانے کو گالی دینے کا مطلب یہ کہ انڈائریکٹلی مجھے تم گالی دے رہے ہو۔ تو ان سب چیزوں پر میں صبر کرتا ہوں۔ تو اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا اس کائنات میں کوئی نہیں، اللہ سے زیادہ حلم رکھنے والا، بردباری رکھنے والا اس کائنات میں کوئی نہیں۔ اب اللہ تو اللہ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ اللہ ہیں نہ اللہ کی صفات، بے شک اللہ کے رسول ہیں، لیکن حلم کے اعتبار سے، بردباری کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے لیول پہ تو نہیں ہے، ایک مخلوق ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک تو آپ کی شفقت، آپ کی رحمت کو بھی اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، اور دوسری بات کیا ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا ایک تسلی اللہ دے رہے ہیں، جب اللہ نے معاف کر دیا تو پھر آپ بھی معاف کر دیں۔ آپ کے اندر ہم نے صفت رحمت و شفقت ہم نے کوٹ کوٹ کر ڈال رکھی ہے۔ آپ رحمت للعالمین، آپ کے اخلاق بڑے بلند ہیں، انک لعلی خلق عظیم، بڑے بلند اخلاق ہیں آپ کے۔ اب یہاں پر ان پر گرفت نہ کریں، ان کو چھوڑ دیں، ان کو معاف کر دیں۔ آپ کے اندر صفت رحمت ہم نے غالب رکھی، تو اللہ یہاں پر فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ یہ آیت نمبر جو ہے 159، اس میں اللہ فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت کی وجہ سے، یہ بات ہے سببیہ، سبب ظاہر ہوتا ہے اس سے کہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے اے نبی علیہ السلام لِنْتَ لَهُمْ، آپ ان کے لیے نرم ہو گئے۔ اگر اللہ نرمی نہ ڈالتا تو آپ کے دل کے اندر نرمی نہیں آتی۔ تو نرم مزاج ہونا یہ اللہ کی خصوصی رحمت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں داخل ہونے والا ہر وہ شخص ہے جو نرم مزاج ہوگا، جو ایمان والا، ایمان تو بنیاد ہے، یہ جنت کی جتنی خوشخبریاں ہیں یہ بنیاد ایمان، اس کے بعد جو دوسری جو صفات ہیں ان صفات کے اندر بہت ساری صفتیں جو بیان کی، اس میں ایک صفت کیا ہے، نرمی، انسان کے اندر، اس کے دل کے اندر دل نرم ہو، زبان نرم ہو، اس کا مزاج نرم ہو، تو یہ بہت بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا ایک مومن بندے کے لیے۔ تو اب یہاں پر اللہ فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، آپ اللہ کے رحمت کی وجہ سے ان لوگوں کے لیے، لہم سے مراد للصحابہ، ان کے لیے آپ نرم ہو گئے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا، پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا، اور اگر آپ سخت زبان ہوتے، جو ہوتے نا، انسان کسی ایک مرتبے پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کے زبان کے اندر بھی چینجز آ جاتے ہیں، تھوڑی سی کوتاہی برداشت نہیں ہوتی، اور فل کچھ بھی بک دیتا ہے، کیوں؟ پاور ہے اس کے پاس۔ اب یہ تو یہ حاکم ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے پوری حکومت ان کے قدموں میں ڈالی، جہاں نبی وہاں پر یہ رولر بھی ہیں۔ اب ایسی صورت میں جن سے اتنی بڑی لغزش ہوئی ہے، ان کے لیے سرزنش آپ کر سکتے ہیں، کچھ ان کو آپ
بطور پنشمنٹ کوئی چیز مقرر کر سکتے تھے آپ، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ سخت کلام ہوتے، فظ جن کی زبان کے اندر سختی ہوتی ہے، یا دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں اپنی زبان سے، یا بعض لوگ اپنی زبان کھولتے ہیں تو گالی، وہ کیا ہے، ان کا اسٹیٹس بتلاتا ہے، میں اتنا بڑا ہوں، کوئی بھی میرے سامنے میرے لیول کے نہیں ہے، منہ کھولتے ہیں گالی دیتے ہیں۔ اب چھوٹا سا ایک پاور انسان کو مل جاتا ہے، ایک کمپنی کا، ایک فرم کا، ایک انسٹیٹیوشن کا، تو انسان جو اتنا جو سخت ہو جاتا ہے۔ اب یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاکم ہے، پوری اسلامی حکومت کے اب رولر ہے۔ اگر آپ سخت کلام ہوتے، اور پھر فرمایا غلیظ القلب، سخت دل ہوتے، سخت دل جو ہوتا ہے معاف نہیں کرتا، سخت دل جو ہوتا ہے اس کے اندر نرمی نہیں ہوتی، دل کا نرم ہونا یہ بہت بڑی خوبی ہے، دل کا نرم ہونا یہ اللہ کی طرف سے یہ خصوصی انعام ہے۔ تو اگر آپ سخت دل ہوتے، لوگوں کو معاف کرنے والے نہیں بنتے، تو پھر یہ جو آپ پر جو جان چھڑک رہے ہیں نا، اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے، آپ کے ایک حکم پر جو اپنی گردن کٹا دیتے ہیں، یہ آپ کے ساتھ یہ جو صحابہ جو ہیں، لن فضوا من حولک، یہ آپ کے اطراف سے، آپ کے ارد گرد سے لوگ چھٹ جاتے ہیں، کوئی آپ کے ساتھ نہیں رہتا، آپ اکیلے تنہا کھڑے رہتے میدان جنگ میں، صرف آپ کے ایک حکم پر، آپ کے ایک بول پر، آپ کے ایک اشارے پر انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے، انہوں نے اپنے اہل و عیال کو چھوڑا، مال و اولاد کو چھوڑا، اموال کو اور املاک کو چھوڑا، سب کچھ چھوڑ دیا، یہاں تک کہ جان کو بھی آپ پر فدا کرنے کے لیے حاضر ہو گئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے اخلاق ہیں، آپ کا نرم برتاؤ ہے، یہ آپ کا جو ہے یہ جو ہے ان کے ساتھ نرمی اور شفقت والا معاملہ ہے جو آپ کا گرویدہ بنا دیا۔ سب سے پہلے تو اللہ کی توفیق ہے، لیکن اس کے بعد جو سبب کیا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ ہے۔ تو یہاں پر جو ہے جو چیز ہمیں غور کرنی ہے وہ یہ کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دعوت و تبلیغ کے ایک اہم ترین صفت ایک داعی کے اندر جو ہونی چاہیے اس کو اللہ تعالیٰ ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔ وہ صفت کیا ہے؟ رحمت و شفقت، رحمت و شفقت۔ مدعو کے ساتھ اگر آپ شفقت والا برتاؤ نہ کریں، کیونکہ مدعو جو ہوتا ہے جاہل ہوتا ہے، مدعو جو ہوتا ہے اس کو جو علم نہیں ہوتا کہ آپ کس کی طرف بلا رہے ہیں، مدعو جو ہوتا ہے اس کو علم نہیں ہوتا کہ آپ کس مرتبے کے ہیں، اللہ کے پاس آپ کیا مرتبہ، کس بلندی کی طرف آپ اس کو بلا رہے ہیں، کس جو ہے کیچڑ سے آپ اس کو نکال کر جو ہے ایک پاک و صاف اور بلند جگہ پر اس کو آپ پہنچانا چاہتے ہیں، اس کو کوئی اندازہ نہیں، وہ جاہل ہوتا ہے۔ اب اس کے ساتھ آپ نرمی نہ کریں تو ممکن ہے آپ کی بات پر وہ گالیاں دینا شروع کر دیں، آپ کی بات پر جو ہے ممکن مارنے کے لیے بھی آ جائے، آپ کی بات پر جو ہے آپ کو تکلیف دینے کے لیے وہ جو کچھ کر سکتا ہے کرے۔ اور یہ سب چیزیں اللہ کے رسول کے ساتھ ہوئیں، صحابہ کے ساتھ ہوئیں، اور ہر وہ داعی جو حق کی دعوت لے کر اٹھ کھڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ مرحلے آتے ہیں، یہ مسائل آتے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو بات ارشاد فرماتے ہیں، اتنا کچھ ہوا مکے کی 13 سالہ زندگی میں، آپ کے ساتھ بڑے بڑے مسائل ہوئے، آپ کی جان پر کئی حملے ہوئے، کئی تکلیفیں دی گئیں، لیکن آپ کی ثابت قدمی، آپ کا صبر، اور پھر اس کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ، شفقت کا برتاؤ، یہ ہے وہ چیز جس نے حالات کو بدل دیا اللہ کے حکم سے۔ تو ایک داعی کی ایک اہم ترین صفت، جہاں صبر ہے، جہاں بردباری ہے، وہیں پر کیا ہے؟ رحمت و شفقت کا معاملہ ہے۔ وہ کسی کے بارے میں حکم لگانے میں جلدی نہ کرے، وہ کسی کے بارے میں جو ہے کچھ ایکشن لینے میں جلدی نہ کرے، وہ سخت کلامی سے پیش نہ آئے، وہ سیر پہ سوا سیر والا معاملہ نہ کرے، کوئی اس کے ساتھ جو ہے اس کا حق بھی مارتا ہے، اس کے حق کم کر دیتا ہے، اس کو اس کا مرتبہ نہیں دیتا ہے، تو یہاں پر اس کو کیا کرنا ہے؟ صبر کے ساتھ، صبر کیا ہے؟ یہ دلی اعتبار سے آپ اپنے آپ کنٹرول کریں، اور شفقت کیا ہے؟ اس کا اظہار، کہ آپ نے صبر کیا ہوا ہے تو آپ کی زبان سے، مطلب آپ کو کوئی یہ بولنے کے لیے بہت آسان چیز ہے میرے دوستوں، آپ کو کوئی مارتا ہے، آپ کا کوئی حق نہیں دیتا، آپ پر ظلم کرتا ہے، آپ پر تہمت لگاتا ہے، بہت کچھ آپ کے ساتھ کرتا ہے، لیکن جواب میں آپ اس کے ساتھ نرم کلامی کے ساتھ
شفقت کے ساتھ اس کو بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، بٹھاتے ہیں، اس کے ساتھ معاملہ سیر کو سواسیر والا معاملہ نہیں کرتے، یہ بڑے اعلیٰ درجے کا یہ اخلاق ہے، اور یہ بغیر صبر کے ممکن نہیں۔ صبر یہ اندرونی، یہ صبر کا اظہار جو شفقت اور رحمت کے اعتبار سے ظاہر ہوتا ہے، یہ ظاہری پہلو، اور اندرونی پہلو کیا ہے؟ صبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی بات اللہ نے ارشاد فرمائی کہ اگر یہ آپ کے اندر یہ شفقت نہیں ہوتی، لوگوں کے ساتھ رحمت اور نرمی والا معاملہ اگر نہیں ہوتا، تو پھر یہ جانثار صحابہ کا یہ گروہ آپ کے ساتھ نہیں رہتا۔ تو ایک داعی کے لیے یہاں پر بہت ہی اہم ترین پیغام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت کو اللہ نے یہاں پر جو منشن کیا ہے جنگ احد کے درمیان، اس جنگ احد کے اس بیان کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کو اللہ نے جو ظاہر کیا ہے، در حقیقت یہ ہر وہ داعی جو حق کا داعی ہے اس کی ایک اہم ترین صفت رحمت و شفقت اس کے ساتھ ہونی چاہیے، جس کا نتیجہ اللہ نے ظاہر فرمایا کہ ان صحابہ کا رویہ آپ کے ساتھ جو ہے، انہوں نے دنیا کی ہر چیز کو لات مار دیا آپ کے ایک حکم پر، ہر محبت کو ترک کر دیا آپ کی محبت پر، اور یہ محبت آئی کیسے؟ آپ کے رویے سے، آپ کے ان کے ساتھ جو سلوک رہا، اس سلوک کی وجہ سے اللہ نے ان کی دلوں کے اندر رحمتیں ڈالی۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ 4 حکم دیتے ہیں، یہ صفت بیان کرنے کے بعد اللہ نے یہاں پر 4 حکم دیے۔ 4 حکم میں پہلا حکم کیا ہے؟ فاعف عنہم، انہیں معاف کیجیے، درگزر کیجیے، نہ پکڑیے ان کو برا بلا مت کہیے، ٹھیک ہے، درگزر کریے۔ واستغفر لہم، اور ان کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں۔ فاعف عنہم، آپ ان سے درگزر کیجیے، ان کو معاف کر دیں، ان سے مواخذہ نہ کریں، ان کو کوئی سزا نہ دیں، کیونکہ جب درگزر کرتا ہے تو پھر سزا کی بات ہی نہیں آتی، معاف کر دیتا ہے تو پھر اس کے بعد کیوں ایسا ہوا، کیوں کیے، یہ ان سب سوالات کا وہاں پر کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ تو پہلے معاف کر، درگزر کر دینا۔ دوسرا کیا ہے؟ واستغفر لہم، اور آپ ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے اس کوتاہی کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کیجیے، کیونکہ آپ نبی ہیں۔ وشاورہم فی الامر، اور تیسری بات کیا ہے؟ معاملے کے اندر آپ ان سے بھی مشورہ کیجیے، کیونکہ ایک تو ہوتے ہیں اپ گریڈ والے، دوسرے جو کسی غلطی کی وجہ سے ان کا گریڈ گر جاتا ہے۔ اب یہاں پر ان کی غلطی کی وجہ سے وہ لوگ تھوڑا سا پست تو ہو گئے، درجے میں کم ہو گئے، لیکن پھر بھی یہ آپ کے جانثار لوگ ہیں، تو معاملات کے اندر ان سے مشورے کو قائم رکھیے۔ اور پھر فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ کسی معاملے کا پوری طرح عزم کر لیں، کرنا ہے، اب اس پر ہم آ گئے بھئی یہ کرنا ہے، تو پھر فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ پر آپ بھروسہ کر لیں، توکل، اب اس کام کو کر گزریں۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، چاہتے ہیں۔ پھر فرمایا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں مدد کرنا چاہیں، اللہ تمہاری نصرت کرنا چاہیں، فلا غالب لکم، تو پھر تم پر کوئی بھی غلبہ حاصل کرنے والا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تمہارے ساتھ، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، تو اس وقت کوئی تم کو مغلوب نہیں کر سکتا، تم ہی غالب رہو گے۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں چھوڑ دے، بے یار و مددگار چھوڑ دے، اللہ کی مدد نہ ہو، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو اس کے بعد تمہیں کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے؟ جب اللہ تمہیں چھوڑ دے، دنیا کی کوئی طاقت میں مدد نہیں کر سکتی، اور اس کی مدد تمہیں کوئی کام نہیں آ سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ساتھ چھوڑ دیا، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ تو پھر وَعَلَى اللَّهِ، پھر اللہ تعالیٰ پھر تاکیدی اعتبار سے پہلے آیت میں اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، اور یہاں پر آیت کے اختتام 160 میں اللہ نے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ، اللہ ہی پر فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ کیوں؟ بھروسہ جتنا ہوگا، توکل جتنا ہوگا، مدد بھی اسی اعتبار سے، تو لہذا مومنوں کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ اب ان آیات میں یہ جو آیات ہیں 159 اور 160 میں کچھ ہمارے لیے اسباق ہیں، وہ کیا ہیں؟
سب سے پہلی بات تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پہلی آیت میں 159 میں اللہ تعالیٰ نے 4 باتوں کا ذکر فرمایا۔ پہلی بات کیا ہے؟ فاعف عنہم، انہیں درگزر کرو، انہیں معاف کر دو۔ اور یہ درگزر کرنا جو ہے یہ ایک داعی حق کی ایک بنیادی صفت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی زندگی کے اندر جو تکالیف ہوئی، جو آپ کے صحابہ پر ظلم ہوا، اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں بھی ان مظالم کا ذکر کیا، اپنے نبی کو حکم دیا کہ ان کو معاف کر دو۔ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، یہ 3 اصول یہ مکی اصول ہیں۔ یہ 3 اصول دعوت کے اصول ہیں جہاں انسان کمزور ہو، جہاں مکی زندگی کے حالات ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 اصول دیے گئے اپنے مقابل سے نپٹنے کے لیے۔ وہ کیا ہے؟ خذ العفو، درگزر کرنے کو آپ چمٹ جائیں، پکڑ لیں، تھام لیں، پھر درگزر کریں۔ تکلیف ہو رہی ہے، ظلم کی انتہا ہو گئی ہے، درگزر کریں۔ اور میں نے کہا کہ درگزر کرنا، یہ شفقت کا اظہار کرنا، یہ ظاہری پہلو ہے، اور اندرونی پہلو کیا ہوگا؟ صبر۔ بغیر صبر کے آپ کسی کو معاف نہیں کر سکتے۔ بغیر صبر کے معاف کرنا تو کیا، معاف کر کے آپ اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا، یہ بہت بڑا جہاد ہے، یہ ممکن نہیں۔ تو اللہ نے پہلا اصول کیا دیا؟ خذ العفو، معافی کو پکڑ لیا، معاف کرنا سیکھ۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور جو معروف باتیں ہیں آپ ان کا حکم دیں، آپ بتاتے رہیں، بولتے رہیں، لوگوں کو نصیحت کرتے رہیں۔ اور سب سے بڑا عرف کیا ہے؟ توحید ہے۔ سب سے بڑا معروف توحید ہے، اب سب سے بڑا منکر شرک ہے۔ تو اب توحید کو بیان کریں، وہ باتیں جو لوگ سمجھتے ہیں، جو لوگوں کے درمیان میں اچھی باتوں کے اعتبار سے معروف ہیں، متعارف ہیں، وہ ان باتوں کو آپ ذکر کریں۔ جیسے کفار مکہ کے درمیان میں صلہ رحمی کرنا، کسی مظلوم کی مدد کرنا، کسی جو قرض دار کے قرض کو جو ہے چکا دینا، اس طرح کی بہت ساری باتیں، اخلاقی باتیں تھیں ان کے پاس میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان باتوں کا حکم دیتے تھے، لیکن ان سب میں جو بنیاد آپ کیا رکھتے تھے؟ توحید، کیونکہ سب سے بڑا معروف ہوئی۔ اس معروف کو چھوڑ کر دنیا بھر کا معروف آپ کے پاس ہوا، لیکن توحید والا معروف آپ کے پاس نہ ہو تو پھر کوئی معروف اللہ کے پاس قبول نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ۔ اور تیسرا اصول کیا ہے؟ یہ جتنے بھی آپ کے سامنے ہیں نا، جتنے مدعو ہیں، یہ سب جاہل ہیں، چاہے وہ اپنی جگہ PhD کیوں نہ ہو، ڈبل ماسٹرز کیا ہوا ہو، وقت کا سب سے بڑا وکیل ہو، سب سے بڑا فلاسفر ہو، سب سے اعلیٰ درجے کا سائنٹسٹ کیوں نہ ہو، یہ سب دنیا کے معاملات میں یہ لوگ جانتے ہیں کہ دنیا کیا ہے، لیکن اللہ کے نبی کون ہے، اللہ کون ہے، اللہ کے حقوق کیا ہیں، آخرت کا ان کو نہیں معلوم۔ یہ اصل جاہل یہی لوگ ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانتا وہ جاہل ہے۔ سورہ زمر میں اللہ نے اس کا ذکر کیا۔ تو جو اللہ کو نہ پہچانے، یہ دنیا کیوں بنائی گئی، مجھے اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا ہے، میں کیوں آیا ہوں، تو پھر اس کے اور جانور کے درمیان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی یہ لوگ بدتر ہیں جو اللہ کو نہیں پہچانتے، کیونکہ جانور تو پہچانتا ہے اس کا خالق کون ہے، جانور پہچانتا اس کا رب کون ہے۔ اس لیے کوئی جانور جو ہے اپنے رب کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں کرتا، کیونکہ جانتا ہے یہ حق اس کا۔ لیکن انسان جس کو اللہ نے عقل دی ہے، سب کچھ دیا ہے، علم دیا ہے، سب کچھ، اس کے باوجود بھی اگر یہ اللہ کو نہ پہچانے اور اللہ کا حق اللہ کو نہ دے اور عبادات کا حقدار صرف اللہ ہے یہ نہ سمجھے، تو پھر اس سے بڑا جاہل اور کوئی ہے ہی نہیں سوئے زمین پر۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں سے آپ اعراض کریں، منہ نہ لگیں، یہ جاہل ہیں، آپ بتاتے جائیں، باقی توفیق دینا اللہ کا کام ہے۔ تو یہ 3 اصول جو ہے ہر داعی کے لیے ہے، ان حالات میں جن حالات میں وہ بے بس ہے، جن حالات میں وہ ان کے ظلم کا بدلہ قوت سے نہیں دے سکتا، جہاں پہ کہیں بھی دنیا کے اندر، جہاں کہیں بھی ایک داعی کو ان حالات سے اگر گزرنا ہو رہا ہے
تو پھر یہ تینوں اصولوں کو پکڑے رکھنا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان تین اصولوں کو آپ نے قائم کر لیا اپنی زندگی میں اور صحابہ کی زندگی میں، تو پھر مرحلہ وہ آیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں قوتیں دی اور اللہ نے جو پھر حکم دیا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جن کے ساتھ جنگ کی جا رہی، قتال کی جا رہی ہے، اب ان لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے ظلم کا بدلہ چکانے کے لیے، ظلم کے بدلے میں اسٹیپ اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں اجازت دی قتال کی۔ پھر وہ مرحلہ آیا جہاں جنگ بدر سے شروع ہوا۔ تو یہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بنیادی طور پر جو حکم جو دیا گیا وہ کیا ہے؟ فاعف عنہم، آپ انہیں درگزر کریں۔ اب عمومی طور پر انسان یہ درگزر کہاں اختیار کرے؟ جب اس کی کسی حق میں کوتاہی ہو، اپنے حقوق کے اندر اس کا حق نہیں مل رہا، یا اس حقوق میں کمی کر دی گئی، یا اس پر ظلم ہو رہا ہے۔ اب ان سب صورتوں کے اندر انسان کیا کرے؟ درگزر کرنے کی عادت ڈالے۔ اور یہ درگزر کرنا اللہ تعالیٰ جو ایک جگہ پر نہیں، کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اس کی ہمیں تلقین دی ہے۔ اور بات ہے کہ ہماری زندگی کے اندر یہ چیز بہت ہی کم ہے، ناپید ہے، دکھنے میں نہیں آتی، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اس کی جو برکات ہیں وہ بہت ہی بلند ہے۔ اس کو اختیار کرنے شیطان نہیں دیتا ہمیں، کیونکہ اگر ہم اس کو اختیار کریں گے تو پھر وہ مات کھا جائے گا۔ اس کو اختیار کریں گے تو پھر جو ہے کامیابی اس کے قدم چومے گی۔ اس کو اختیار کریں گے تو دنیا والوں کی محبت اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں اللہ ڈال دیں گے اس کی محبت کو۔ یہ بنیاد ہے۔ آپ لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں، اللہ تعالیٰ جو ان کے دلوں کے اندر آپ کی محبت ڈالتے جائیں گے۔ یہ ہم نہیں کرتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی بیٹی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان پر جو الزام لگایا گیا، تہمت لگائی گئی زنا کی منافقین کی طرف سے، اور اس میں کچھ مسلمان بھی شامل ہو گئے تھے۔ افواہ جب اٹھتی ہے تو بہت سارے لوگ جو ہے بہک جاتے ہیں، معاملے کی تحقیق نہیں کرتے۔ ارے بھائی اتنے لوگ بولتے ہیں، غلط ہو سکتا ہے کیا؟ چلو ہم بھی اسی اسٹریم میں ہم بھی بہہ رہے ہیں۔ تو اس طرح بعض جو ہے صادق القلب جو صحابہ جو تھے، صادق الایمان جو صحابہ تھے، جو سچے ایمان، ان میں بھی بعض صحابہ شریک ہو گئے تھے۔ تو ان میں سے ایک صحابی تھے جو حضرت ابوبکر صدیق ان کی کفالت کرتے، غریب صحابی تھے، غریب تھے، ان کے رشتہ دار بھی تھے، مصطح بن اساسہ ان کا نام تھا۔ تو یہ بھی جو ہے اس تہمت والا جو گروہ جو تھا، اس گروہ میں یہ بھی شامل ہو گئے۔ جی مصطح یہ بھی شامل ہو گئے۔ جب معاملہ کلیئر ہوا، اللہ کی طرف سے جب آیات نازل ہوں گی، 10 آیتیں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی شان میں اللہ نے نازل فرمائی، ان کی برات میں نازل فرمائی۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پاک بازی کو سورہ نور کے اندر 10 آیات کو اللہ نے ذکر کیا، اور قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی برات کا فیصلہ کر دیا۔ اب جو بھی منہ کھولتا ہے تو عائشہ رضی اللہ عنہا پر، وہ قرآن کا منکر ہے، اور اللہ پر تہمت لگانے والا، وہ اللہ نے غلط کہا۔ اور یہ جتنے شیعہ ہیں یہ سب وہ ہیں جو اس قرآن کے منکر ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر لعنت کرتے ہیں اور ان آیات کو مانتے بھی نہیں۔ تو بہرحال وہ الگ موضوع ہے۔ تو اب یہاں پر بات یہ ہوئی کہ ان آیات کے نزول کے بعد جب پتہ چلا کہ بھئی کس نے تہمت لگائی، کہ ان پر جو ہے بغیر تحقیق کے تہمت لگانے کی جو سزا کیا ہے، 80 کوڑے، اور پھر ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ اگر ان پر جو ہے سزا نافذ نہیں کی گئی ہے تو پھر لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں اللہ نے ان پر لعنت کی ہے۔ اب یہ معاملہ جب واضح ہوا کون کون شامل تھا، تو اس میں جو ہے یہ صاحب بھی تھے جن پر حضرت ابوبکر خرچ کرتے تھے، مصطح بن اساسہ۔ بڑی تکلیف ان کو، میں اس کو پال رہا ہوں، اس پر خرچ کر رہا ہوں، میری بیٹی پہ اس نے یہ تہمت لگائی۔ ظاہر سی بات ہے، انسان ہے، تو بڑی تکلیف ہوئی۔ تو اس کے بعد انہوں نے ابوبکر صدیق کے معاملے میں جب ان کے سامنے معاملہ آیا تو انہوں نے قسم کھائی، کہ کہا کہ اس کے بعد میں اس پر ایک حبہ بھی خرچ نہیں کروں گا، ایک درہم بھی خرچ نہیں کروں گا اس کے اوپر۔
جسے میری بیٹی پر تہمت. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے رد میں، ان کے اس رویے کے رد میں اللہ تعالیٰ نے آیت ہی نازل کر دی سورہ نور کے اندر. اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ وَلَا يَأْتِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى، کہ جو ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے وہ کوتاہی نہ کریں کہ اپنے رشتہ داروں پر وہ خرچ نہ کرنے سے ہٹ جائیں. ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا فَاعْفُ عَنْهُمْ، کیا ہے کیا ہے ایک آدمی بنے بھائی، نہیں وہ پوری آیت. وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. اس کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ان کو معاف کر دیں اور جو کچھ ان سے کچھ ہوا ہے درگزر کر دیں. صفح کیا ہے؟ درگزر کر دینا. یہ صفح اصل میں صفح کہتے ہیں اس کو، ہتھیلی کو. یہ ہتھیلی سے جب یہ کرتے ہیں کیا ہے؟ مٹا دیں. مصافحہ کیا ہے؟ ایک ہتھیلی سے دوسرے ہتھیلی کو ملا دینا. اب مصافحہ جو علامت ہوتی ہے محبت کی، دشمن سے مصافحہ نہیں کیا جاتا. وَلْيَصْفَحُوا کیا ہے؟ آپ درگزر بھی کر دیں، ان کے ساتھ محبت کا اظہار بھی کریں. اور وَلْيَعْفُوا کیا ہے؟ عفو کیا ہے؟ مٹا دینا. عفو کیا ہے؟ مٹا دینا. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اے اللہ تو عفو ہے، گناہوں کو مٹا دینے والا. فاعف عنا، اور تو ہمارے گناہوں کو مٹا دے، ہم سے جن گناہوں کو ہٹا دے، مٹا دے. مغفرت اور عفو کے اندر علماء نے یہی فرق بیان کیا ہے. مغفرت کیا ہے؟ چھپا دینا. غفر جو کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ چھپا دینا. اسی سے جنگی جو خوج جو ہے نا، جو جنگی ہیلمٹ جو پہنتے ہیں اس کو کہتے ہیں مغفرہ. کیا کہتے ہیں؟ مغفرہ. آپ کے سر کو چھپا دیتا ہے. تو مغفرہ کیا ہے؟ چھپا دینا. آپ کے گناہوں کو چھپا دیا جائے. لیکن چھپا دینے کے باوجود بھی اگر جو ہے مثال کے طور پر جو ہے آپ نے کسی چیز کو چھپا دیا. اب بات یہ ہے بھئی اس کے نیچے کیا ہے؟ یہاں کیا تھا اس سے پہلے؟ یہ اور بات ہے کہ وہ چیز نظر نہیں آئی، لیکن یہ بات تو ہے کہ بھئی یہاں پر کوئی چیز تھی جس کی وجہ سے اس کو یہاں پر چھپا دیا گیا. یہ مغفرت ہے. جو اس کا اللہ نے مغفرت کر دی اس کا اللہ سوال نہیں کریں گے انشاءاللہ. لیکن اس سے بھی اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ عفو والا، جس کو اللہ تعالیٰ تو پوری طرح مٹا ہی دیتے ہیں. گویا وہ چیز کا لم یکن، کوئی ہوئی نہیں، کوئی اس کا کوئی اثر باقی نہیں. اور اس سے بھی اعلیٰ چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو ہٹا کر اس کی جگہ نیکیاں لکھتے ہیں. فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِہِمْ حَسَنَاتٍ. یہ اعلیٰ درجہ. تو اب یہاں پر جو پہلی بات تو ابو بکر صدیق کو اللہ نے فرمایا فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف بھی کریں اور درگزر بھی کر دیں، مل جائیں. وَلْيَصْفَحُوا. پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں بڑے پیارے انداز سے، اللہ نے فرمایا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ بھی تمہیں معاف کر دے، اللہ بھی تم سے درگزر کرے، اللہ بھی تمہارے گناہوں کو تعرض نہ کرے، تو پھر لوگوں کے ان گناہوں کو تم معاف کر دو. تو گناہوں کو، لوگوں کے لغزشوں کو معاف کرنا در حقیقت یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے آپ کو چنا اس بات کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرنے کے تیار. پھر اللہ آگے فرمائے ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے ہیں، بڑے رحم کرنے والے ہیں. تو یہاں پر بھی کیا ہے؟ حقوق کی کوتاہی میں جو چیز بھی ہو اس کو اللہ نے فرمایا کہ پہلی بات کیا ہے؟ فاعف عنہم، پہلی بات. دوسری بات جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمائی واستغفر لہم، ان کے لیے آپ مغفرت طلب کریں. ایک تو آپ خود معاف کر دیں، آپ کے حق کے اندر کوتاہی ہو، آپ کی نافرمانی ہوئی. دوسرا چونکہ اس نافرمانی کا تعلق اللہ سے بھی، کیونکہ اللہ کا کے رسول کا حکم گویا اللہ کا حکم ہے. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے اس نے حقیقت میں اللہ کی اطاعت.
جو رسول کی بات کو مانے اس نے در حقیقت اللہ تعالیٰ کی بات کو تسلیم کیا. تو لہٰذا آپ کی بات کا انکار کرنا یا کہ آپ کی بات پر عمل نہ کرنا، در حقیقت جہاں آپ کے حق میں کوتاہی ہے وہاں پر اللہ کے حق میں بھی کوتاہی ہے. تو لہٰذا چونکہ اللہ کے حق میں بھی کوتاہی ہوئی ہے تو لہٰذا ان کے لیے آپ مغفرت طلب کریں. اب یہ مغفرت طلب کرنے والی جو باتیں ہیں، جو آیات ہیں، اس طرح کی آیات کو ذکر کر کے بعض ہمارے بریلوی بھائی یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو حکم دیا کہ گنہگاروں کے لیے آپ معافی مانگیں، تو لہٰذا ہمارے گناہ اسی وقت معاف ہو سکتے ہیں جب ہم جو ہے اللہ کے رسول کی قبر پر پہنچ کر، آپ کے مزار پر پہنچ کر، یا کہ جہاں آپ جو ہے آرام فرما رہے ہیں وہاں پر پہنچ کر ہم نبی سے فریاد کریں. ہم نبی سے فریاد کریں گے تو اللہ ہمیں معاف کرے گا. اور عمومی طور پر یہ آیت ذکر کرتے ہیں سورۃ النساء کے اندر اللہ تعالیٰ جو ارشاد فرماتے ہیں کیا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر یہ لوگ جو اپنے آپ پر ظلم کیے ہیں، مطلب گنہگار، جَاءُوكَ آپ کے پاس آئیں، اور وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ جَاءُوكَ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ وَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، وہ اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں. یہ کافی نہیں ہے. پھر وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، تو رسول بھی ان کے لیے مغفرت طلب کریں. تو پھر وہاں پر کیا ہوگا، خود بھی مغفرت طلب کریں، رسول بھی مغفرت طلب کریں ان کے لیے، تو لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو پھر یہ لوگ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ بڑے ہی ان پر مہربان ہیں اور بڑے ہی جو ان کی توبہ کو قبول کرنے والے. تو یہ آیت اور اس طرح کی جو وہ آیت ہے، اس طرح کی آیات کو دلیل بنا کر یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس جا کر جب تک ہم ان سے جو ہے معافی نہیں طلب کریں گے اور ان سے جو یہ نہ کہیں گے کہ اے اللہ کے رسول آپ بھی ہمارے لیے مغفرت طلب کریں، اس وقت تک ہماری معافی نہیں ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت تک جو ہے یہ آیات قائم ہیں. تو لہٰذا قیامت تک یہی اصول ہے کہ گنہگار جو بھی ہیں اللہ کے رسول کے دربار میں پہنچیں اور ان سے ان سے جو ہے درخواست کریں کہ اللہ کے رسول آپ بھی ہمارے لیے مغفرت طلب کریں تاکہ ہماری معافی ہو. تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا قرآن میں. نعوذ باللہ. بات دیکھیے کہاں سے کہاں لا کے جوڑ رہے ہیں. دیکھیے ایک اصول سمجھ جائیے، قرآن کریم کی جتنی آیات ہیں ان آیات کو جب تک آپ ان کے بیک گراؤنڈ میں جو ان آیات کو نہیں سمجھیں گے ان آیات کا صحیح مفہوم آپ کے سامنے واضح نہیں ہوگا. بات واضح ہو رہی. اب یہ مغفرت طلب کرنے کی جو آیات ہیں یہ عمومی طور پر وہاں پر جو ذکر کیا گیا وہ منافقین کا ذکر کیا گیا جہاں سورۃ النساء میں. تو وہاں پر منافقین کے لیے کہا گیا کہ یہ منافقین جو غداری جو کر رہے ہیں اللہ کے رسول اور صحابہ کے ساتھ میں ان کے رویے کو اللہ تعالیٰ اسی وقت معاف کریں گے جب جو ہے یہ لوگ بھی معافی چاہیں گے اللہ تعالیٰ سے اور رسول سے بھی معافی چاہیں گے، اور رسول ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں گے، کیونکہ ان کا جرم جو ہے دوہرا. یہ غدار ہیں، یہ غدار ہیں، اللہ کے بھی، اللہ کے رسول کے بھی، صحابہ کے بھی، اس دین کے بھی. کفر سے بڑھ کر ان کا نفاق ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی کہ رسول بھی معاف کرے، رسول بھی اللہ تعالیٰ سے ان کی گناہوں کے لیے معافی طلب کرے. اور یہ کب تھا؟ آپ کی زندگی میں تھا، کیونکہ منافقین جو ہیں رسول اللہ کے دور میں تھے. اس کو آپ جو ہے اپنے ذہن میں بٹھا لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر 3 گروہ تھے جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا. ایک ہے مؤمنین جو ایمان والے، دوسرے ہیں کافرین جو اس ایمان کے دائرے میں داخل نہیں ہوئے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، مشرکین ہو، یہود ہو، نصارہ ہو، کوئی بھی ازم کا فالو کرنے والا یا ملحد ہو، یہ سب کافرین میں داخل. تیسرے وہ ہیں جو ان دونوں کے درمیان میں منافقین ہیں، بظاہر مسلمان اور حقیقت میں کفر کی خباثت کو اپنے اندر لیے ہوئے.
اب یہ اندر کفر ہے، خباثت ہے، یہ خبیث لوگ ہیں اندر سے جو دشمنی پال رکھے ہیں، یہ منافقین، اس کو کون جاننے والا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ۔ اللہ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلایا کہ یہ منافقین ہیں، اس بندے کے دل کے اندر نفاق ہے، اس کا ایمان صرف ظاہری ہے، اندر ایمان نہیں ہے۔ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ، اللہ نے فرمایا کہ دلوں کے اندر ایمان چھو کر بھی نہیں گزرا، ہے ہی نہیں ایمان۔ یہ اللہ نے جس کے بارے میں بتلا دیا وہ منافق ہے۔ بات واضح ہو رہی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر یہ تین گروہ تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، اس دنیا سے اب چلے گئے، تو پھر دو ہی گروہ بچے، دو ہی گروہ بچے، ایک مسلمان، دوسرے کافر۔ اب باقی حقیقت کے اندر اس مسلمان کے دل کے اندر ایمان ہے یا نہیں؟ ایمان ہے تو کتنا؟ وہ مسلمان حقیقت میں مومن ہے یا منافق ہے؟ اس کا علم کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کیونکہ ان چیزوں کا تعلق ایمان اور نفاق کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے ہے، اور دل کا تعلق کس سے ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ تو جب تک اللہ کے نبی اس دنیا میں تھے، منافقین کے بارے میں رسول اللہ نے واضح کیا، منافقین یہ لوگ ہیں، فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے۔ اور جب یہ سلسلہ اللہ کے رسول کی وحی کا ختم ہو گیا آپ کے انتقال سے، تو اس کے بعد دو ہی گروہ بچے ہیں، یا تو مسلمان یا پھر کافر، یا تو مسلمان یا پھر کافر۔ جب آپ یہ نہیں جانتے کہ بندہ منافق ہے، ممکن ہے میرا دوست ہو، ممکن ہے جو میرا رشتہ دار ہو، ممکن ہے جو میرا قریبی ہو، لیکن اس کے دل کے اندر نفاق ہو، اور میں اس کو جو اپنا دوست سمجھ رہا ہوں، بلکہ پکا مسلمان سمجھ کے، نمازی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، تقوی کی باتیں بھی کرتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، جتنے احکام عمل بھی کرتا ہے، لیکن دل سے جو اللہ کے رسول سے نفرت ہے اس کو، دل سے جو دین سے نفرت ہے اس کو۔ منافقین کی جو علامتیں جو اللہ نے ظاہر فرمایا اپنے کلام پاک کے اندر، وہ چیزیں اس کے دل کے اندر موجود ہیں۔ تو میں اس چیز پر رکھ کر، یا مجھے معلوم بھی ہو جائے تو میں اس پر منافق کا حکم لگا نہیں سکتا۔ بات واضح ہوئی؟ ہاں، منافقین کی صفات ہیں، اللہ کے رسول نے یہ صفات بیان کی ہیں، قرآن میں یہ صفات موجود ہیں، یہ سب ہم بیان کریں گے، لیکن پرٹیکولرلی کسی کو جس طرح ہم کسی ایمان کی سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے، اسی طرح کسی کے نفاق کی سرٹیفکیٹ بھی ہم نہیں دے سکتے۔ اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ النساء کے اندر جو آیت بیان کی گئی ہے، جس میں اللہ کے ان منافقین کو اللہ نے کہا ہے کہ آؤ اللہ کے رسول کے پاس، معافی مانگو، اور تمہاری معافی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول بھی تمہارے لیے معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف کریں گے۔ تو اب یہ مرحلہ ان منافقین کے ساتھ تھا جو ختم ہوا، یا موجود ہے؟ سمجھیں بات کو، یہ مرحلہ ختم ہو گیا اللہ کے رسول کے دور سے، کیونکہ منافقین کا حکم بھی اسی دور سے ختم ہو گیا۔ بات واضح ہو رہی؟ اور یہاں پر بھی کیا ہے، یہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے لیے اللہ کے رسول کو جو حکم دیا گیا کہ ان کے لیے جو آپ مغفرت طلب کریں، وہ صحابہ جو جنگ احد میں جن سے کوتاہی ہوئی، اب وہ جو اپنے کوتاہی پر نادم ہو کر اللہ کے رسول کے پاس آ رہے ہیں اور جو معافی طلب کر رہے ہیں، تو آپ انہیں معاف بھی کریں اور ان کے لیے مغفرت بھی طلب کریں۔ یہ عام مسلمانوں کے لیے نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے کے بعد بھی جاؤ قبروں پر کھڑے ہو کر فریاد کرو، آپ چٹیاں ڈالو اندر، اپنی پوری جو ہے لائف ہسٹری جو ہے اس کے اندر پھینکو، اور جو یہ سمجھو کہ وہاں سے پڑھ پڑھ کے جوابات آ رہے ہیں۔ یہ سب جو ہے میرے دوستو یہ جہالت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ قرآن حدیث کی جو آیات اور جو احادیث ہیں، ان آیات اور احادیث میں جو باتیں ذکر کی گئی ہیں، ان چیزوں کے یہ سب عقیدے خلاف ہیں جو لوگوں نے پھیلا رکھے ہیں۔ تو لہٰذا یہاں پر دوسرا جو حکم جو دیا گیا اللہ تعالیٰ کے حقوق میں، جب بندہ کوتاہی کرے اور یہ اللہ کے رسول کے حق میں کوتاہی کرے تو وہاں پر استغفار بھی کریں، یہ اللہ کے رسول کو حکم دیا گیا۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ مشورہ کریں، معاملات میں مشورہ کریں، اور چوتھا حکم کہ توکل۔ تو یہ دو جو احکام جو باقی رہ گئے، مشورہ اور توکل کیسے ہو، کیا کس کیفیت میں ہو، کب ہو،
کس اعتبار سے ہو، انشاءاللہ یہ تفصیلات اگلے درس میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جو کچھ ہم نے سنا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن فہمی اللہ میں عطا فرمائے۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کے اندر نافذ کرنے والے ہم سب کو بنا دے، اور ہم سب کو جس طرح اللہ تعالیٰ اس مبارک مجلس میں جمع فرمایا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی جنتوں میں بھی جمع فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔